13ویں قسط۔ چہرہ نقاب سے چھپائے وہ کم از کم 6 مرد تھے جو یکلخت ان سب کے سروں پر پہنچے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے تانیہ کو کھینچ کر دور لے گئے تھے۔ رکو! منصف ہی سب سے پہلے چلا کر پیچھے بھاگا کیونکہ باقی لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ ہوا کیا۔ منصف کے لیے بحیثیت پولیس مین اعصاب بحال رکھ کر رد عمل دینا فطری رہا۔ وہ سب تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ منصف قریب پہنچا تو ایک آدمی نے پلٹ کر اسے زور سے دھکا دیتے دور گرا دیا۔ منصف بامشکل خود کو سنبھال کر دوبارہ اٹھا۔ تب تک وہ نیچے پارکنگ میں پہنچ گئے تھے۔ منصف ابھی ڈھلان پر ہی تھا۔ ایک آدمی نے اسے اٹھتے دیکھا تو ریوالور نکال کر اس پر فائر کر دیا اور اسی تیزی سے موڑ کاٹ کر غائب ہو گئے۔ گولی منصف کے ہاتھ پر لگی تھی اور ہتھیلی کے کونے کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ ہاتھ سے خون کا فوارہ نکلا اور منصف نے بے اختیار اپنی ہتھیلی کو کمر پر زور سے دبایا تاکہ خون نکلنے سے روکا جا سکے، لیکن خون کی روانی اس قدر تیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے منصف کی کمر خون سے لت پت ہو گئی۔ ادھر مومن نے آدمیوں کی فائرنگ اور تانیہ پر حملے کے نتیجے میں فوراً ایلیا اور رمشا کو برآمدے کی طرف دھکیلا تھا۔ فوری طور پر سمجھنا مشکل تھا کہ ان حملہ آوروں کے عزائم کیا ہیں، تبھی وہ باقی ماندہ فیملی ممبرز کو وہاں سے دور کر رہا تھا۔ ان آدمیوں کے تانیہ سمیت وہاں سے غائب ہوتے ہی سمجھا تو فوراً آ گیا کہ ان کا مقصد صرف تانیہ کو لے کر جانا تھا۔ تبھی وہ سب بھی دوڑ کر ڈھلان کے کنارے تک آ گئے تھے۔ منصف کو گولی لگتے ان سب نے بھی دیکھا۔ مومن تو فوراً ان کی طرف بھاگا۔ اس کے لیے بھی سمجھنا مشکل تھا کہ منصف کو گولی کہاں لگی اور آخر میں کھڑی وسیلہ کی پہلی آنکھوں کے سامنے منصف کے بارش سے بھیگی شرٹ، کمر سے بہتا خون اسے اپنے ہاتھ یکلخت خون میں لتھڑے چپچپے سے محسوس ہوئے۔ اچھا بھلا روشن دن ایک کالی اندھیری طوفانی رات میں تبدیل ہوا۔ وسیلہ کبھی بھی لو ہوتے اس کے اعصابی نظام کو ایسے ڈاؤن کر گیا کہ وہ گھاس پر ہی لہرا کر گر گئی۔ رمشا اور ایلا اس کی طرف بھاگی جبکہ مومن نے بھاگتے ہوئے منصف کو جا پکڑا۔ کیا کر رہے ہو منصف؟ ان لوگوں کے پاس بندوقیں ہیں تو کیا تانیہ کو کڈنیپ ہونے دیں؟ منصف نے جیب سے رومال نکال کر ہاتھ پر باندھنا شروع کیا تو مومن نے آگے بڑھ کر فوراً اس کی پٹی باندھی۔ مجھے مت روکو اور بالکل فکر مت کرو، مجھے ہیلپ کے لیے پولیس بلوانی پڑی تو منگوا لوں گا، بس ان کی لوکیشن گم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس بار رکا نہیں، جمپ لگا کر دوڑتے ان لوگوں کے پیچھے بھاگ گیا۔ تانیہ ان لوگوں کے شکنجے میں جکڑ کے لگاتار مزاحمت کر رہی تھی، ساتھ ساتھ چلا بھی رہی تھی۔ ایک آدمی نے اپنے کندھے کا رومال تانیہ کے منہ پر باندھ دیا۔ ایک آدمی نے کال آنے پر موبائل کان سے لگایا۔ جی سردار، کام ہو گیا، ہم پہنچنے والے ہیں۔ اس نے تو کہہ کر کال آف کر دی، لیکن تانیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سردار سن کر پہلے اسے شک گزرا، لیکن جب آدمی نے بتایا کہ پہنچنے والے ہیں تو رہا سہا شک بھی دور ہو گیا۔ وہ عیسیٰ کے علاقے میں تھی اور پیلس سے نکلنے کی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جو یقیناً اسے وہیں لے جایا جا رہا تھا۔ اس مرتبہ اس نے بھی مزاحمت ترک کر دی۔ مہینوں سے وہ جس ایک لمحے سے بچنے کی تگ و دو میں کر رہے تھے، بالآخر وہ اس کی زندگی میں آ گیا تھا، اور پہلی بار تانیہ کو احساس ہوا کہ وہ تو شاید بہت پہلے سے اس کے سامنے کے لیے تیار تھی۔ ہاں، البتہ امی ابو سے جھوٹ بول کر نکلنے پر شدید پچھتاوا محسوس ہوا۔ امی ابو، کاش میں آپ سے زندہ مل پاؤں۔ اسے دکھ اور شرمندگی کے احساس سے آنکھیں مینچ لیں۔ منصف جس وقت گاڑی لیے پیچھے بھاگا وہ آدمی اس سے بہت دور نکل گئے تھے اور سڑک کے آگے کہیں دکھائی نہ دیے۔ تب منصف نے مقامی آبادی کے لوگوں سے سردار عیسیٰ کی حویلی کے متعلق پوچھنا شروع کیا۔ تانیہ نے ہی بہت پہلے بتایا تھا کہ عیسیٰ کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ صرف تانیہ کو اٹھا کر لے جانا عیسیٰ کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ منصف کو تھوڑی دقت تو ہوئی اور وقت بھی لگا، لیکن بالآخر وہ سردار عیسیٰ کے بنگلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سردار عیسیٰ سے ملنا ہے۔ منصف نے گیٹ پر کھڑے چوکیدار کے ہاتھ پر اپنا کارڈ رکھتے اندر اطلاع دینے کو کہا۔ وہ دربان اسے رکنے کا کہہ کر فوراً اندر چلا گیا۔ منصف کی خون سے بھری شرٹ نے اسے بھی بھگلا دیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا گیا اور کچھ دیر میں واپس آیا تو منصف کو ایک دوسرے گیٹ سے اندر جانے کو کہا۔ منصف اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دوسرے لان میں داخل ہوا تو وہاں کچھ آدمی دکھائی دیے۔ اسے ایک کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ منصف کو بلڈنگ کی ساخت دیکھ کر ہی سمجھ آ گیا تھا کہ اسے مردانہ ڈیرے میں لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ایک لڑکا وہاں دو خادماؤں سمیت آیا۔ دونوں نے ہی ہاتھوں میں بندوقیں لے رکھی تھیں۔ جی فرمائیے۔ لڑکا کچھ اکڑ اور مغرور قسم کا لگتا تھا۔ بنا سلام دعا نہایت روکھے لہجے میں دریافت کیا۔ میں ASP منصف رضا ہوں۔ میری ساتھی تانیہ سرفراز کو ابھی ابھی کڈنیپ کر کے یہیں لایا گیا ہے۔ منصف نے اس سے بھی زیادہ اکڑے لہجے میں اعتماد سے مدعا ظاہر کیا۔ جی ہاں، مس تانیہ یہیں ہیں اور محفوظ ہیں۔
اسے بھی سہولت سے تسلیم کیا۔ آپ سردار عیسیٰ ہیں؟ منصف نے کچھ الجھ کر دریافت کیا۔ جی نہیں، میرا نام عزیز ہے، میں سردار عیسیٰ کا چچا زاد ہوں۔ مجھے عیسیٰ صاحب سے ملنا ہے، اور مستانیہ سے بھی۔ جی ہو جاتی ہے ملاقات، آپ کچھ دیر انتظار کریں۔ وہ بنا منصف کا جواب سنے اس بار باہر نکل گیا۔ منصف نے عزیز کی گفتگو کے بعد اپنے تناؤ میں واضح کمی ہوتی محسوس کی۔ اسے مومن اور باقی گھر والوں کا خیال آیا تو فوراً موبائل نکال کر مومن کو کال ملائی اور اسے صورتحال سے آگاہ کر کے تسلی دی۔ میں وہاں ہوں۔ مومن نے اجازت چاہی۔ نہیں مومن، میرا خیال ہے تم لوگوں کو اگر زیادہ کچھ مسئلہ نہیں تو وہیں پر ہمارا انتظار کرو۔ وہاں سب ٹھیک ہے؟ ہاں، یوں تو کوئی پرابلم نہیں، یہاں آرام سے بیٹھا جا سکتا ہے۔ بس وسیلہ بے ہوش ہو گئی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے جوس وغیرہ دیا تو ہوش میں آ گئی ہے، اسے اندر لٹا دیا ہے، اب بہتر ہے۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ منصف نے کسی کو اندر آتے دیکھا تو کال آف کر دی۔ کچھ ہی دیر میں نوجوان اندر داخل ہوا۔ نہ جانے کیوں دیکھتے ہی منصف کو یقین ہو گیا کہ یہی عیسیٰ ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور عیسیٰ کی نظر منصف کی شرٹ پر پڑی جو خون سے بھری ہوئی تھی۔ اوہو، آپ تو زخمی۔ وہ پریشان ہو کر بے اختیار آگے بڑھا تو منصف نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ جی نہیں، یہ ہاتھ کا خون ہے جو دبانے کی وجہ سے یہاں لگ گیا۔ اوہ، اچھا اچھا۔ عیسیٰ بھی تسلی ہونے پر اپنی جگہ رک گیا کیونکہ منصف کے ہاتھ پر رومال بندھا ہوا بھی دیکھ لیا۔ میں شرمندہ ہوں، میرے آدمی کو گولی چلانی پڑی جبکہ میں نے انہیں منع کیا تھا۔ مس تانیہ کہاں ہیں؟ اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ انہیں اس انداز میں کیوں لایا گیا۔ منصف نے اس کی شرمندگی کو اگنور کیا۔ آپ تشریف رکھیں۔ نہیں، مجھے تانیہ سے ملنا ہے، ان کی خیریت جاننی ہے۔ منصف کا لہجہ سخت ہو گیا۔ آپ مس تانیہ کے؟ عیسیٰ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جی، وہ ہماری ایک پیشنٹ کی ڈاکٹر ہیں، میری کزن کا ذہنی علاج چل رہا ہے۔ اور تو آپ کیا تانیہ کی شادی نہیں ہوئی؟ عیسیٰ کچھ گڑبڑا سا گیا۔ شادی؟ منصف متعجب ہوا۔ جی نہیں۔ اوہ، آئی ایم سوری، مجھے لگا تانیہ نے شادی کر لی ہے اور آپ سب سسرالی رشتہ دار وغیرہ۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ عیسیٰ اس وقت نہایت پشیمان سا لگ رہا تھا۔ منصف نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ پہلی فکر تانیہ کی طرف سے لاحق ہوئی۔ عیسیٰ کچھ جذباتی مزاج کا بندہ معلوم ہوتا تھا، عجلت میں کچھ بھی کر بیٹھنے والا۔ وہ ایکچولی میں مہینوں سے تانیہ کو تلاش کر رہا تھا، مجھے ان سے معافی مانگنی تھی۔ معافی؟ منصف کے لیے ایک نئی بات تھی کیونکہ اسے تو کچھ اور ہی معلوم تھا۔ تانیہ میری منگیتر ہیں، میرے چھوٹے بھائی کی ڈاکٹر بھی رہی ہیں۔ میرے بھائی نے سوسائڈ کر لی تھی، مجھے لگا تھا یہ سب ڈاکٹر تانیہ کے غلط مشورے کی وجہ سے ہوا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اچھا؟ منصف اسے باغور سن رہا تھا۔ اگرچہ یہ سب باتیں اسے معلوم تھیں لیکن اسے عیسیٰ کو سننا تھا، اس لیے چہرہ سپاٹ رکھا۔ میرا بھائی جس کار میں گھر سے نکلا اس کے بریکس فیل تھے، میرا ڈرائیور مکینک کو بلانے گیا ہوا تھا، اسی دوران صہیب باہر نکلا اور کار سٹارٹ کر کے کہیں نکل گیا۔ اس کی نیت سوسائڈ کی نہیں تھی، حادثہ کار کی خرابی کی وجہ سے پیش آیا، لیکن ادھر دوسرے معاملات کچھ ایسے حساس ہو چکے تھے کہ مجھے لگا اس نے صدمے میں اپنی جان لے لی۔ میرے آدمیوں نے کلینک توڑ پھوڑ کی، تانیہ کے گھر بھی گئے، ارادہ تب بھی تانیہ کو اٹھوا لینے کا تھا، لیکن یہ لوگ پہلے ہی کہیں چلے گئے تھے۔ مجھے البتہ بھائی کی موت کے 2-3 روز بعد پتہ چلا کہ معاملہ سوسائڈ کی بجائے بریکس فیل ہونے کا تھا، لیکن تب دیر ہو چکی تھی۔ میں تب سے تانیہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، تو وجہ صرف اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا تھا۔ اوہ، اگر ایسا ہے تو ابھی آپ کے آدمی نے گن پوائنٹ پر تانیہ کو کیوں اٹھایا؟ فائرنگ بھی کی اور طریقہ بھی؟ آئی ایم سو سوری، میں شرمندہ ہوں۔ عیسیٰ کا ایک بار پھر سر جھک گیا۔ مجھے عزیز نے کچھ اس انداز میں بتایا کہ صاف لگا تانیہ کہیں شادی کر چکی ہیں اور اپنے شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ گھومنے آئی ہوئی ہیں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں مہینوں سے تانیہ کی تلاش میں سرگرداں ہوں اور معافی مانگ کر اپنے رشتہ دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے یہ بہت شاکنگ ثابت ہوا کہ میری منگیتر نے کہیں اور شادی کر لی ہے۔ تانیہ اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتی ہے اور کوئی رشتہ شادی وغیرہ اب تک نہیں ہوئے۔ ہماری فیملی کے ساتھ تانیہ کے دوستانہ مراسم ہیں، میری بہنوں کے ساتھ ان کی اچھی دوستی ہے اور اسی رشتے کی مناسبت سے وہ میری بہن ہے۔ منصف نے عیسیٰ کے مزاج کو دیکھتے وضاحت سے جواب دینا مناسب سمجھا اور جسے سن کر عیسیٰ کے تیور کچھ اور بھی درست ہوتے گئے۔ کیا آپ مجھے تانیہ سے ملوا سکتے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ منصف کو پھر سے اس کی حیرت کی فکر لاحق ہوئی۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، آئیے میں آپ کو ان سے ملوا دوں۔ عیسیٰ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تو منصف نے بھی پیش قدمی کی۔
مختلف راہداریوں سے گزر کر وہ ایک کمرے کے سامنے رکا اور اس کا دروازہ منصف کے لیے کھولا۔ جو کچھ میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ آپ تانیہ کے سامنے دہرا دیں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ عیسیٰ بجائے اندر جانے کے وہیں سے پلٹ گیا اور منصف کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے دیوار کے ساتھ ایک سنگل پلنگ رکھا تھا، ساتھ 2 کرسیاں جن میں سے ایک پر تانیہ بیٹھی تھی اور سخت بے چین دکھائی دیتی تھی۔ منصف کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ منصف تم؟ وہ بے حادثہ 2 قدم آگے بڑھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے یاد تھا منصف کے آگے بڑھنے پر فائر کیا گیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ منصف کو خود پہلی مرتبہ اطمینان محسوس ہوا۔ جب تک وہ تانیہ کو زندہ سلامت دیکھ نہ لیتا سکون ملنا ناممکن تھا۔ تمہیں یہاں تک کیسے آنے دیا گیا؟ وہ منصف کے بآسانی کچھ ہی دیر میں پیچھے آ جانے پر حیران تھی۔ منصف مسکرا دیا۔ بیٹھ جاؤ، سب بتاتا ہوں۔ وہ خود بھی کرسی گھسیٹ کر سامنے بیٹھ گیا اور جو کچھ عیسیٰ نے بتایا تھا سب تانیہ کے سامنے دہرا دیا، جسے سن کر تانیہ کا بھی حیرت سے برا حال تھا۔ واقعی؟ وہ بے یقینی سے ہنسی۔ سہیب کی جان میری وجہ سے نہیں گئی؟ یہ تو میں نے کہا تھا تانیہ کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتی، بس تمہیں ہی خود پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اور منصف نے گلا کھنکارا۔ عیسیٰ تم سے شرمندہ ہے، سامنا بھی کرنے کی ہمت نہیں ہے، خصوصاً ابھی جس انداز میں تمہیں لایا گیا وہ پشیمان ہے کہ پھر عجلت میں بھول کر بیٹھا۔ تانیہ نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ہر کام میں اجلت دکھاتے رہے ہیں، انہوں نے تو پرپوز بھی بنا سوچے سمجھے کیا تھا۔ 1 منٹ، مومن کی کال۔ منصف نے کال اٹینڈ کر کے مومن کو بھی اب تک کی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ او گڈ، یہ تو تانیہ کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے۔ تو منصف پھر وہاں سے آپ لوگوں کی روانگی؟ ہاں میں عیسیٰ سے بات کرتا ہوں، ہمیں اب یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اس سے کال آف کر کے کمرے سے باہر جھانکا تو ایک گن مین دکھائی دیا۔ بھائی سردار عیسیٰ کو بھیج دیں۔ وہ پیغام دے کر واپس اندر آ گیا۔ تمہیں عیسیٰ سے بہت نارمل انداز میں بات کرنی ہوگی، کوئی پرانا گلا شکوہ نہیں، وہ سب بعد میں دیکھنے کے معاملات ہیں۔ منصف نے اسے آہستہ سے تنبیہ کی اور تانیہ نے بھی سر ہلا دیا۔ عیسیٰ بھی کچھ ہی دیر میں وہاں آ پہنچا اور اس مرتبہ بھی اسے دروازے پر دستک دی۔ منصف دستک سن کر خود ہی باہر آ گیا۔ جی وہ میری پوری فیملی وہاں سفید محل میں رکی ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور وہ سب ہماری وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور مجھے کلینک بھی جانا ہے۔ منصف نے اپنا زخمی ہاتھ سامنے کیا۔ جی مجھے بھی احساس ہے، اور میں نے تو آپ کے لیے ڈاکٹر کو بھی بلوا بھیجا ہے، اگر آپ… جی نہیں شکریہ، آپ بس ہمیں اجازت دیجیے، میرے آدمی آپ کو چھوڑ آئیں گے، لیکن… وہ کہتے کہتے جھجک کر رکا۔ میں ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں، جو کچھ بھی ہوا اس پر ایک مرتبہ آپ خود ہی مس تانیہ سے بات کر لیں۔ منصف نے اس مرتبہ مسکرا کر عیسیٰ کی بات کاٹی اور اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ دیا اور اسے آبرو سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ عیسیٰ پہلے تو پوری طرح چھینپ گیا، لیکن جب دیکھ لیا کہ منصف خود ساتھ نہیں آ رہا تو اپنا اعتماد بھی بحال ہوتا محسوس کیا۔ تانیہ سے اکیلے میں بات کرنا اس کے لیے نسبتاً آسان تھا۔ وہ منصف کو وہیں چھوڑ کر کمرے میں چلا آیا۔ تانیہ نے جب عیسیٰ کو اندر آتے دیکھا تو گھبرا کر پیٹھ پھیر لی۔ منصف بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہ پوری طرح پریشان ہو گئی، دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب تھی، گلا پوری طرح خشک ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو تانیہ۔ عیسیٰ کے صاف سادہ الفاظ پر اس سے حیرت سے پلٹ کر دیکھا تو عیسیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ معافی کے انداز میں تانیہ کے سامنے جوڑ رکھے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے حادثہ کچھ قدم آگے آئی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ میں نے بار بار تمہارا دل دکھایا ہے، یہ معافی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ مجھے سہیب کی ڈیتھ کا بہت افسوس ہے، میں معافی چاہتی ہوں کہ اس غم کی گھڑی میں میں آپ کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور جوان بھائی کی موت کی تعزیت جو مہینوں سے تانیہ کے دل میں دبی تھی اسے سب سے پہلے اس کا اظہار کیا، جس پر عیسیٰ کو بھی بہت تعجب ہوا۔ بے شک سہیب کی موت بہت ہی دکھ کا وقت تھا، پر مجھے افسوس ہے کہ اس میں کچھ اور انچاہے اموال بھی شامل ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، تکلیف میں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، میں سمجھ سکتی ہوں۔ تو تم نے مجھے معاف کر دیا تانیہ؟ اس سے بے حادثہ ہی تانیہ کی کلائی تھام لی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے عیسیٰ، آپ جس تکلیف سے گزر رہے تھے اس میں انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ تانیہ نے غیر محسوس طریقے سے ہاتھ بھی چھڑایا۔ تھینک یو تانیہ، اور میں تمہیں اس انداز میں یہاں بلائے جانے پر بھی معذرت ہوا ہوں۔ جی یہ واقعی غلطی ہے۔ اس مرتبہ تانیہ نے عیسیٰ کی طرف دیکھا تو چہرے پر سنجیدگی تھی، کیونکہ میرے ساتھ ایک بہت حساس ذہنی پیشنٹ بھی موجود تھی، اس کی ذہنی حالت پر اس کا بہت برا اثر بھی پڑ سکتا ہے، میں اس کی بھی مولج ہوں،
اور اپنی وجہ سے ایک اور مریض کا نقصان اب افورڈ نہیں کر سکتی۔ آئی ایم سو سوری۔ وہ بس یہی کہہ پایا۔ اب ہمیں اجازت چاہیے، دراصل ان کی فیملی وہاں ہماری آمد کی منتظر ہے اور وہ سب کافی پریشان بھی ہیں۔ ہاں مجھے احساس ہے، آئیے۔ عیسیٰ کو مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تو کمرے میں سے باہر نکل گیا۔ آنکھیں کھلیں تو نہ جانے ایسا کیوں لگا جیسے بہت لمبی نیند لی ہو، اتنی لمبی کہ اسے اپنی زندگی کے واقعات چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یاد آ رہے تھے، اور ایک بات جو بار بار ذہن سے ٹکرا رہی تھی وہ منصف کی کمر سے خون کا بہنا تھا، دریا کا کنارہ، انگوری دوپٹہ، بچہ، پانی سے نکلتا نوجوان، اس کی خون سے لت پت کمر، آنے والے دنوں میں خون سے ڈرتے رہنا، منصف سے اتفاقی ملاقاتیں، ترہیم کی شادی، ارحم، منگنی، جڑواں بچوں کی پیدائش، ترہیم کی ڈیتھ، پھر اس کی ارحم سے شادی، تھانہ، پگلی، تہانہ، تو پھر منصف ان سب حالات میں دوبارہ اس کی زندگی میں کب آیا؟ کیونکہ ابھی نیند میں جانے سے پہلے ہی مرغزار میں اس کے کمرے سے خون، جبکہ خون تو اس کے سر سے نکل رہا تھا۔ وسیلہ نے بے اختیار اپنے سر کو ہاتھ لگایا، اسے تو شہناز سائی نے سر پر سریا مارا تھا۔ وہ چیخ کر نیچے گری اور پھر منصف کہاں سے آیا؟ وہ بہت الجھی سی کچھ گزری بیتی باتوں کو یاد کرتی چھت کو گھور رہی تھی، اور چھت کے پنکھے، وال کلاک، دیواروں کے رنگ کو دیکھتے یکلک تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ میں اپنے گھر ہوں، میں ہمدم، اپنی امی کے پاس، امی۔ وہ خوشی سے رو دی اور فوراً بستر سے نکلی۔ اسے تہخانے سے، تھانہ سے، پگلی سے، تائی سے، سب سے نجات مل گئی تھی۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی، لیکن پاؤں یک ٹھنڈے فرش پر لگے تو حیرت سے رک گئی۔ وہ تو سخت گرمی کے ماحول میں تہخانے میں بند تھی، اور یہاں تو بہت ٹھنڈ۔ تم یہاں آ گئی؟ میں تو بس نکلنے ہی والا تھا۔ باہر سے مومن بھیا کی آواز آئی تھی۔ وسیلہ نے ذرا سا سر باہر نکال کر دور راہداری کے آخری اینڈ کی طرف دیکھا، جہاں مومن بھیا اور ایلیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جی مومن جی، وہ ریبا کو امی کے پاس چھوڑنے آئی تھی، اب آپ ہی کی طرف آ رہی تھی۔ ایلیا نے بازو پر ریبا کو اٹھا رکھا تھا۔ مومن کندھے پر لیپ ٹاپ لٹکائے اس کے سامنے کھڑا تھا، جیسے آفس کے لیے بالکل تیار ہو۔ بس اب میں یہیں سے نکل رہا ہوں، تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ مومن نے آواز کچھ آہستہ رکھتے مسکرا کر کہا، اور آگے بڑھ کر بچے کی گال پر پیار کیا، اور پھر اسی تیزی سے اچانک ہی ایلیا کا گال بھی چوم لیا۔ وہ جھینک کر پیچھے ہٹی، لیکن مومن ہنس کر ہاتھ لہراتے وہاں سے دور چلا گیا۔ وسیلہ کے لبوں پر بے حد ہنسی آ گئی اور آنکھیں پانی سے نم ہو گئیں۔ تہخانے کی تنہائی اور اکیلے پن میں وہ ایسے ہی مناظر کو تصور کیا کرتی تھی، سوچتی تھی کیا مومن اور ایلیا نے ایک دوسرے کو ہنسی خوشی قبول کر لیا ہوگا، اور آج مومن کی ہوشیں اسے حیرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ تو ترہیم سے شادی کے بعد بھی ایسے شوخ و شرارتی نہ ہوئے تھے، وہ ایلیا کے ساتھ خوش تھے، اور یہ بچی ریبا، اس کی گال پہ آنسو لڑک آئے۔ وہ جب بیاہ کر یہاں سے گئی تھی تو بچے 6-7 ماہ کے تھے، اور اب تو کتنی بڑی لگ رہی تھی۔ ایلیا واپس اندر چلی گئی تھی۔ دونوں راہداری کے اینڈ والے کمرے کے دروازے میں کھڑے تھے۔ دونوں نے وسیلہ کو نہیں دیکھا تھا۔ وسیلہ نے پلٹ کر جوتے تلاش کیے اور پہن کر واپس راہداری میں آئی۔ امی کے کمرے کے باہر وہ کچھ دیر تو گمسم کھڑی، یہ سوچتی رہی کہ اسے امی سے کس طرح ملنا ہے۔ شاید وہ رات کو یہاں آئی ہے، لیکن سر پر کوئی زخم کیوں نہیں ہے؟ وہ ڈھیر ساری حیرت لیے بالآخر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ رضوانہ اور ایلیا کی ایک ساتھ وسیلہ پر نظر پڑی۔ ان دونوں نے بنا کوئی تاثر دیے بے حادثہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ چہرہ ایک دم سپاٹ تھا۔ وسیلہ کو دیکھ کر ان کے چہروں پر کوئی ایکسائٹمنٹ تھی، نہ خوشی۔ وہ دونوں ایک دم سنجیدہ، خاموش اور کچھ جھجکتی ہوئی سی تھی۔ امی، وسیلہ نے نہایت آزردگی اور مایوسی بھرے لہجے میں پکارا۔ رضوانہ نے حیران ہو کر ایلیا کو دیکھا۔ مرغزار سے واپسی پر بھی وسیلہ ایک دم نڈھال اور سوئی سوئی سی تھی۔ انہوں نے اسے جوس پلا کر نیند کی گولی کھلا دی تھی۔ ساری رات وہ سوتی رہی تھی۔ تانیہ کو منصف اس کے گھر چھوڑ آیا تھا، اس سے کہا تھا کہ اپنے والدین کو وہ خود ہی صفاؤں سے ساری تفصیل سے آگاہ کر دے گی۔ مومن نے کلینک لے جا کر منصف کے ہاتھ کی ڈریسنگ کروائی تھی، اور صبح وہ اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ وسیلہ کو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا، سوچا جب تک اس کا دل چاہے وہ آرام کرتی رہے۔ اور اب ایلیا، وہ روتے لہجے میں ایک بار پھر بولی تو اس مرتبہ ایلیا اور رضوانہ ایک ساتھ ہی شوق کی کیفیت سے باہر نکلی۔ تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا، سمجھا، اور ایلیا بھاگ کر وسیلہ کے قریب آئی۔ آپ بھی؟ اسے بے یقینی سے وسیلہ کی آنکھوں میں دیکھا تو وسیلہ اس سے لپٹ گئی۔ ایلیا، کیسی ہو تم؟ میں تڑپ گئی تھی تم سب کو دیکھنے کے لیے۔
گھر واپس آنے کے لیے۔ امی، امی۔ وہ ایلیا کو چھوڑ کر ماں کی طرف بھاگی۔ رضوانہ بھی تب تک سمجھ چکی تھی کہ ان کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ان کی وسیلہ کی یادداشت واپس آ گئی۔ وہ وسیلہ کو اپنے ساتھ لپٹائے بے تحاشا پیار کیے جا رہی تھیں۔ شکر ہے میری بچی، تم ٹھیک ہو گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ امی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا ابھی جو میں کمرے میں آئی؟ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے ان سے حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ اصل میں تم ہم سے ڈرتی تھی نا۔ میں آپ سے؟ اسے حیرت سے ایلا کو دیکھا۔ میں کیوں ڈروں گی اور کب؟ وہ حیرت سے سوال کر رہی تھی، کچھ بھی سمجھنا مشکل تھا۔ آپ بھی، میں سب کچھ بتاتی ہوں، تم پہلے آرام سے یہاں بیٹھو اور ناشتہ کرو، کل شام سے کچھ نہیں کھایا۔ ایلیا نے اسے پکڑ کر سامنے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ جان گئی کہ وسیلہ کو یہ سب کچھ اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں میاندم کب آئی؟ وہ پھر سوال پوچھنے لگی اور اس کے سوال پر ایلیا مسکرا دی۔ اس کا جواب تمہیں حیران کر دے گا، اس سے کہہ رہی ہوں پہلے تم آرام سے ناشتہ کرو، فریش ہو جاؤ، پھر پوری تفصیل بتاتی ہوں۔ ریبا تو کتنی بڑی ہو گئی ہے، اور آبی؟ وہ کہاں ہے؟ وہ ایلیا کو دیکھ رہی تھی۔ آبی مامی کے پاس ہے، اسے بھی لے آتی ہوں۔ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں امی کو کچھ اشارہ کیا اور باہر نکل آئی۔ سب سے پہلے دادی اور رمشا کو جا کر خوشخبری سنائی، لیکن دونوں کو ہی وسیلہ کے سامنے جانے سے منع کیا۔ ایلیا کو اندازہ تھا کہ دادی کو دیکھتے ہی وسیلہ کو پھر سے سوال ستانے لگیں گے۔ پھر وہ بھاگ کر ماموں اور مامی کے پاس آئی، انہیں جلدی جلدی خوشخبری سنا کر بالترتیب مومن، منصف اور تانیہ کو بھی کال کر کے وسیلہ کی یادداشت واپس آنے کا بتایا اور اسی تیزی سے کچن میں آ کر ناشتہ بھی تیار کیا۔ تانیہ نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر میں وہ خود وہاں آ رہی ہے۔ منصف اور مومن دونوں نے یہی کہا کہ تانیہ ہی وسیلہ کو سارے حالات سے آگاہ کرے۔ حیرت ہے، مجھے واپس آئے 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ وہ ساری باتیں سن کر پہلا حیرت بھرا رد عمل یہی دے پائی۔ اپنے اوپر غصے حالات بھی وسیلہ نے سب کو سنا دیے۔ دادی سے بھی ملاقات کی، البتہ رمشا کو اپنے گھر میں دیکھ کر اس سے بہت حیرت ہوئی تھی، اور وہ تو وہاں سب سے بہت کھلی ملی لگ رہی تھی، جبکہ وسیلہ کو اچانک ہی پچھلی رات کا وہ آخری منظر یاد آیا جب اس نے زخمی منصف کو دیکھا تھا، لیکن اسے کسی سے منصف کے متعلق پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تانیہ نے ہی اسے بتایا کہ پچھلے روز وہ سب مرغزار گھومنے گئے تھے اور وہیں اس کی یادداشت واپس آئی تھی، لیکن منصف کا ذکر کسی نے نہیں کیا تو وہ بھی چپ ہو گئی۔ کہنے سننے کو اتنی باتیں تھیں کہ ابھی وہ اس معاملے میں اپنا ذہن نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کے حالات یہاں ہر ایک کے لیے بہت حیرت اور صدمے کا باعث تھے۔ ایلیا کو بہت دکھ تھا کہ وہ تھانہ کی حویلی تک جا کر بھی خالی واپس لوٹ آئی تھی۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نیچے کہیں تہخانے میں اس کی بہن بے بسی کی زندگی جی رہی ہے۔ مزید یہ معلوم ہونے پر کہ اس روز کسی بچڑے کی نہیں بلکہ وسیلہ کا کھانا پینا بند ہونے کی بات ہو رہی تھی، اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ شہناز سائی کے مسالم، رحم کی لاتعلقی، دادی کی بے خبری، ایک عدد پگلی کی اذیت ناک غربت، کتنی باتیں تھیں جنہیں دکھ اور حیرت سے سنتے نہ جانے وہ سب کتنی مرتبہ روئے تھے۔ وہ پورے گھر میں گھوم پھر کر ایک ایک چیز کو چھو کر اپنے یہاں ہونے کا یقین کر رہی تھی، اور وہ بہت خوش بھی ہو رہی تھی کیونکہ یہاں بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی اسے توفیق ماموں کو صحت یاب دیکھ کر ہوئی۔ وہ پہلے کی طرح نارمل انداز میں بات چیت کر سکتے تھے، چل پھر سکتے تھے۔ پھر دوسری بڑی خوشی مومن اور ایلیا کے تعلقات دیکھ کر ہوئی۔ ترہیم کے چلے جانے کے بعد تو لگتا تھا روشنی ان در و دیوار کے اندر دوبارہ شاید داخل ہی نہ ہوگی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، اور مومن بھیا اس سے مسکرا کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک ان سے نہ مل سکی تھی، لیکن اب وہ آفس سے آنے والے تھے، اسے ان سے بھی بہت ساری باتیں کرنی تھیں۔ ہم نے ابھی تک وسیلہ کو یہ حقیقت نہیں بتائی کہ وہ ہماری سگی بہن نہیں ہے، اور وہ سب باتیں جو دادی سے پتہ چلی تھیں بتانا بھی نہیں چاہیے۔ تانے کی آواز بھی نہایت دھیمی سرگوشی جیسی تھی۔ مومن اور منصف جیسے ہی ڈیوٹی سے واپس آئے، ایلیا نے تانیہ کو بلوا بھیجا۔ اب تک کے وقت میں وہ وسیلہ کے ساتھ بیٹھی اس کے حالات ڈسکس کرتی رہی تھی، اور بہت سارے معاملات ابھی بھی ایسے تھے جن پر بات کرنا بہت ضروری تھا۔ مومن ابھی تک وسیلہ سے نہیں ملا تھا، منصف کو بھی آفس سے آنے پر سیدھا یہیں بلا لیا۔ وہ سب اس وقت مومن کے گھر پر تھے۔ وسیلہ بیک وقت بہت ساری تحریروں سے نمٹ رہی ہے، اور اس کی ذہنی حالت کے لیے اتنا دباؤ بھی کم نہیں ہے۔ فی الحال اسے اپنے اور منصف کی سچ سے بے خبر ہی رکھنا چاہیے۔ لیکن میری اور رمشا کی اس گھر میں موجودگی پر آپ کیا جواز پیش کریں گے؟ شاید مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ منصف نے مشورہ دیا۔ نہیں منصف بھیا، ہم کچھ اور سوچتے ہیں۔ ایلیا کو یہ صلاح پسند نہیں آئی۔ جذباتی مت بنو ایلیا، فی الحال صرف وسیلہ کے بارے میں سوچو۔ منصف نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔
مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے۔ تانیہ نے باری باری سب کو دیکھا۔ ہاں کہو، کیسا آئیڈیا؟ منصف نے ہی سوال کیا۔ ایلیا نے وسیلہ کو صرف اتنا بتایا کہ وہ جب زخمی ہو کر اسپتال پہنچی تو ہم سب تھانہ پہنچے۔ اس سے میمونہ اور منصف کا ذکر اس وقت جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اب رضوانہ آنٹی وسیلہ کو ساری تفصیل بتائیں اور اس سے کہیں کہ پہلے میں بھی منصف سے بدگمان ضرور تھی، لیکن 3 ماہ پہلے جب منصف کی کوششوں سے ہی تمہیں تہخانے سے نکال کر یہاں لایا گیا، اور اس میں تو جھوٹ بھی کوئی نہیں ہے۔ منصف اگر اس صبح میمونہ کو حویلی نہ بھیجتا تو وسیلہ کا زندہ بچنا تک محال تھا۔ منصف نے نہ صرف ارحم اور اس کی ماں کی سازشوں کو ناکام بنایا، بلکہ وسیلہ کے گھر والے یعنی آپ سب جو یہاں بے خبر بیٹھے تھے، ان کو بھی وسیلہ کی حالت کی اطلاع دی۔ وسیلہ کے ارد گرد اس کے اپنوں کے پہنچتے ہی اس کی زندگی خطروں سے باہر آ سکی۔ منصف کے احسانات کی وجہ سے آپ سب کا دل اس کی طرف سے صاف ہو گیا۔ اچھا جی، اور اتنا صاف ہو گیا کہ اٹھا کر منصف کو اپنے گھر ہی رکھ لیا؟ منصف کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ تو پہلے بھی کہا تھا نا کہ تم یہاں کرایہ دار ہو، وجہ کچھ بھی بتا دیں گے۔ تانیہ مصر تھی۔ منصف نے مومن کو دیکھا تو اس سے بھی مسکرا کر تائید کی۔ تمہیں یہاں سے جانے تو نہیں دیں گے، اور ہاں منصف، یہ معاملہ تو چلو سلجھ ہی جائے گا، آگے کے متعلق کیا رائے ہے؟ وسیلہ نے اپنے حالات و تفصیل سے بتا دیے، اب کیا لاہے عمل اختیار کرنا ہے؟ منصف نے متانت سے سر ہلایا۔ وسیلہ کے حالات سے متعلق انہیں ایلیا نے کچھ دیر پہلے ہی تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ وسیلہ کا بیان ریکارڈ ہونے سے پہلے ہمیں ڈاکٹر تانیہ اور سرجن کفایت سے وسیلہ کی میڈیکل رپورٹ حاصل کرنی ہوگی، جس کے مطابق وہ اب ہر لحاظ سے بالکل فٹ ہے۔ اس کے بعد وسیلہ کا بیان، جس میں وہ خود پر گزری اب تک کی روایات سنائے گی۔ اس کے بعد خلا کا دعویٰ کریں گے۔ ساس کے مظالم سے بھی اہم شوہر کی لاتعلقی کا معاملہ ہے۔ شادی کر کے یہاں سے رخصت کروا لے کر جانے کے بعد وہاں پہنچ کر دوبارہ دکھائی تک نہیں دیا۔ بیوی کے حقوق پورے کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور وسیلہ کے مائکے والوں کی طرف سے اس سمے کی رپورٹ درج کروانا کہ ارحم بنا پہلی بیوی کی اجازت یا علم میں لائے دوسری شادی کر چکا ہے اور اس عورت کو چوری چھپے حویلی میں رکھا ہوا ہے۔ اس درخواست کی بنا پر سرچ وارنٹ حاصل کیا جائے گا اور حویلی پر ریڈ ہوگی۔ ریڈ تو خیر اس رپورٹ پر بھی بن جائے گی کہ بہو پر مظالم ڈھائے گئے، اسے کسی تہخانے میں رکھا گیا اور اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ صحیح۔ مومن نے ڈاکٹر تانیہ کو دیکھا۔ میں ڈاکٹر کفایت سے بات کرتی ہوں، شاید ہمیں وسیلہ کو ساتھ لے جانا پڑے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا خود چیک اپ کریں گے، اسے سنیں گے اور فٹنس رپورٹ دیں گے۔ اس کے بعد پھر میں بھی رپورٹ بناتی ہوں۔ اوکے، اور اب سب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تھانہ تک وسیلہ کی صحتیابی کی اطلاع نہیں پہنچنی چاہیے، ورنہ وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے اور کچھ بھی نیا سوچ لیں گے، ہو سکتا ہے غائب ہی ہو جائیں۔ منصف نے مزید کہا، جس پر سب نے سر ہلایا۔ کیا ہوا امی؟ ریبا کیوں روئی جا رہی ہے؟ وسیلہ اسی وقت نہا کر نکلی تھی۔ ریبا کی رونے کی آواز سنی تو بال سلجھاتے امی کے کمرے میں آ گئی۔ ایلیا اپنے گھر گئی ہے، مومن آفس سے آیا ہے نا، اس کو شاید کھانا دے رہی ہو۔ مومن بھیا آ گئے، مجھے ملنا ہے ان سے، میں ریبا کو وہیں لے جاتی ہوں۔ اس نے برش رکھ کر ریبا کو بازوں پر اٹھا لیا۔ ارے کوئی نہیں، میں کال کر کے ایلیا کو بلا لیتی ہوں۔ تمہاری طبیعت؟ رضوانہ نے موبائل اٹھایا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ وہ مسکرا دی۔ بالکل ٹھیک ہوں اب۔ وہ ان کی ایک نہ سنتے ریبا سے باتیں کرتی درمیانی دروازے میں آئی تو سامنا منصف سے ہو گیا۔ آپ؟ وہ حیرت سے چند قدم پیچھے ہوئی۔ منصف کے پچھلے روز مرغزار میں ہونے کو اس سے پھر ایک اتفاقی گردانہ تھا، لیکن یہاں اپنے گھر میں السلام علیکم۔ منصف بہت بری طرح گڑبڑا گیا۔ وہ تو یہ سوچ کر یہاں تک آ گیا کہ اس کا کمرہ درمیانی دروازے سے نکلتے ہی عین سامنے تھا۔ بنا اندر لانچ میں جائے وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہو سکتا تھا۔ سوچا کہ ادھر جب مومن اور امی وغیرہ وسیلہ کو اس کے متعلق سمجھا دیں گے تو اب سامنا بھی کر لے گا، لیکن اسے دل ہی دل سخت پشیمانی محسوس کی۔ وسیلہ نے اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ اسے یہ سوچ کر سخت افسوس ہو رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیسے منصف کی ہر زیادتی کو فراموش کر دیا تھا۔ وہی منصف آج ان کے گھر کے اندر موجود تھا۔ امی تو کل تک جیسے برداشت بھی نہیں کر سکتی تھیں اسے۔ وہ آنکھوں میں پانی کی نمی لیے وہیں سے واپس پلٹ آئی۔ منصف سے کسی قسم کی کوئی بات چیت کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ ابھی میری بات سمجھو۔ ایلیا نے اس کا کندھا چھوا تو اسے بری طرح ایلیا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہاری کوئی بھی بات مجھے بالکل مطمئن نہیں کر سکتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ لوگ اتنی جلدی بدل جائیں گے۔ تم ایک بار ٹھنڈے دل سے ہماری بات تو سنو۔ مومن بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے وسیلہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔
मोमिन भाई, बात ये नहीं कि किसी शख्स से मुझे ठुकरा दिया और मैं वो शिकस्त भूल नहीं पाई। हर इंसान अपनी राय में आज़ाद खुद मुख्तार है। मुझे वैसी कोई शिकायत नहीं, लेकिन मुनसिफ ने इनकार करके अरहम के मेरी ज़िंदगी में आने की राह हमवार की, जबकि वो उसे अच्छी तरह से जानता था। मुनसिफ का बचपन जवानी जिस हवेली में गुजरी, वो उनके मकीनों से खूब वाकिफ था, लेकिन उससे फिर भी मेरी ज़िंदगी उस जहन्नुम में झोंक दी। उसी से समझने की कोशिश करें कि बदला ये इंतकाम मैं नहीं ले रही, उससे मुझसे लिया था। आप सिर्फ इतना पूछ कर बता दें कि उससे मुझे किस बदले की आग में झोंका था। ये भी तुम्हारी गलतफहमी है वसीला, वरना खुद सोचो कि दादी भी तो उसी हवेली का हिस्सा थी और मुनसिफ से कहीं ज़्यादा उन सबको जानती थी। फिर उन्होंने आखिर ऐसा क्यों होने दिया? क्यों? वसीला ने बेहासा सा सर उठाया कि ये ख्यालात तो उसे तहखाने में भी सताए थे कि आखिर दादी ने इन सबको क्यों अंधेरे में रखा था। हम सब भी उन लोगों की ज़ाहरी अच्छाई का शिकार हुए। उन्होंने दादी को अच्छाई का ढोंग करके फैला दिया था। खुद मुनसिफ का भी यही मानना था कि अगर दादी इस रिश्ते से मुतमिन है तो वो कौन होता है कुछ कहने वाला। और जहाँ तक बात है हमारा दिल साफ होने की, तो उसके लिए यही एक बात ही काफ़ी है वसीला, कि आज अगर तुम हमारी आंखों के सामने जिंदा सलामत मौजूद हो तो उसकी वजह मुनसिफ है। अल्लाह पाक को अगर तुम्हारी ज़िंदगी मंजूर थी तो मुनसिफ वो सबब वो जरिया था जिसे अल्लाह ने बर वक्त तुम तक पहुँचाया। मुनसिफ शुरू दिन से उन सब की तरफ से मशकूक था। जिस रोज़ तुम्हें हादसे का शिकार किया गया, मुनसिफ ने सुबह सवेरे अपनी बहन मेमूना को हवेली भेजा था। उसे अपने ज़राए से मालूम हो गया था कि अरहम चित्राल से वापस आ रहा है। उसे तुम्हारी हैरियत जानने के लिए अपनी बहन को भेजा। जिस वक्त तुम्हारे सर पर चोट लगी, अरहम और तुम्हारी सास से बचाए अस्पताल ले जाने के तुम्हें डेरे में छुपा दिया। वो तुम्हें जख्मी हालत में ही मार देना चाहते थे। मेमूना की मदखलत की वजह से तुम्हें अस्पताल ले जाने पर मजबूर हुए। अगर मुनसिफ पुलिस की मदद ना लेता तो वो तुम्हारे जिंदा बच निकलने की हर राह मसदूद कर चुके थे। हत्ता कि यही मुनसिफ ही था जिससे फिलफौर हमें तुम्हारी हालत की इत्तला देकर थाना जाने को कहा। हमारे पहुंचने की वजह से भी तुम्हारी सास और शोहर पर बहुत दबाव पड़ा और वो कुछ गलत करने की पोजीशन में ना रहे। मोमिन ने इस बार कुछ ज़्यादा तफसील से मुनसिफ का दिफा किया। और अम्मी तो अभी तक उसी गलतफहमी में थी कि तुम अपने ससुराल में ही खुश रह सकती हो। ये तो मुनसिफ भैया ने ही हमें कहा कि वसीला को दोबारा उसके ससुराल वालों के हवाले न किया जाए। एलिया ने मजीद कहा, भाई भी बना लिया। वसीला ने शिकायती नजरों से एलिया को देखा। ओके, तुम मत बनाना भाई। एलिया ने हंसकर उसके गले में बाहें डाली तो मोमिन का बेहासा कहका निकला, जबकि वसीला पूरी तरह शर्मिंदा हो गई। लेकिन घर ले आने का क्या मतलब? अम्मी तो बिना सोचे किसी पर भी भरोसा कर लेती हैं। वसीला का अंदाज अब कुछ धीमा सा था। वो इसलिए कि मुंशी भाई की लाइफ को कुछ खतरात थे। अब अम्मी उसे अपना बेटा मानने लगी हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और यहाँ किराए पर आ गए। अब तो तुम अपना दिल साफ करो। क्या तुम्हें हम सब पर भरोसा नहीं है अभी? क्या हम कुछ गलत फैसला करेंगे? हम्म। वसीला ने नीम रसामंदी से सर हिला दिया। ईसा तुमसे बात करना चाहता है। बात? मुझसे? तुम्हें कैसे पता? मतलब तुमसे क्या रब्ता? तानिया एकदम बुरी तरह फुकलाई, जिस पर मुंसिफ को हंसी आ गई। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा भी नर्वस होती हैं। वो उसे तंग करने लगा, जिस पर तानिया बुरी तरह हिफ्फतज़दा हुई। वो इस वक्त नाश्ता करके बिल्कुल फारिग बैठी थी जब मुंसिफ की कॉल आ गई। वो भी अभी अपने ऑफिस में था और थोड़ा फ्री वक्त मैसर आया तो तानिया को कॉल मिला ली। साफ बताओ मुंसिफ, क्या कहा ईसा ने? उस रोज़ मरकज़ार में उससे मेरा नंबर लिया था और रात उसकी कॉल आ गई। कहता है तुमसे बात करना चाहता है और घर भी आना चाहता है। नहीं नहीं। वो पूरी तरह घबराई। अम्मी अब्बू तो बहुत परेशान हो जाएंगे। क्यों? तुमने उनको बताया नहीं जो कुछ वहाँ मरकज़ार में पेश आया? मुंसिफ हैरान होकर पूछने लगा। बताया था मुंसिफ, और बहुत डांट भी खाई, क्योंकि मैं घर पर झूठ बोल कर गई थी। और ईसा का सच? मुंसिफ ने मायने हेजी से दरियाफ्त किया। हाँ, वो सब बातें भी बताई थी। फिर तो उन्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जान को अब कोई खतरा नहीं। उल्टा वो अपने अब तक के रवैये पर शर्मिंदा भी है। हाँ, लेकिन अम्मी अब्बू को उसका यकीन भी तो आए। तान्या का लहजा कुछ सुस्त और मायूस किन था। मतलब? मुंसिफ चौंका। वो कहते हैं ये उसकी कोई चाल ना हो, बदला वगैरह लेने के लिए। हम्म मुंसिफ भला इस इम्कान को कैसे रद्द कर सकता था, जबकि वसीला की हंसी बसी जिंदगी उसके सामने थी, जो एक इंतकाम की भेंट चढ़ते उससे क्या से क्या बना गई थी। तो क्या कहती हो? क्या कहना चाहिए ईसा को? और कैसे पता चलेगी उसकी हकीकत? मैं क्या कहूँ मुंसिफ, तुम ही कोई मशवरा दो। अम्मी अबू सिर्फ जज्बाती बनकर सोचते हैं और मैं उससे एक आफरी। मेरा दिमाग सच्ची बिल्कुल काम नहीं कर रहा।
میرا تو یہ کہنا ہے تانیہ کہ عیسیٰ کی معذرت اس کے بیان پر شک کرنا بھی چلو ایک لحاظ سے درست بات ہے۔ رسک لینا خود کو خطرے میں ڈالنا ہوگا، لیکن اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ کیا پتہ وہ سچا ہو۔ تب ایسی صورت میں محض شک کی بنیاد پر ایک اچھے شخص کو کھو دینا بھی تو جائز نہیں۔ یہی تو ساری کنفیوژن ہے۔ تب تو ایک ہی حل ہے۔ منصف سیدھا ہو بیٹھا۔ ہاں کہو۔ ہمیں بنا لگی لپٹی کے عیسیٰ پر اپنے خدشات ظاہر کر دینے چاہیے۔ میں ہی اسے سمجھاؤں گا کہ اگر وہ رشتہ بحال کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو اسے یقین دہانی تو کروانی ہی پڑے گی، کیونکہ درمیان میں جو اتنا کچھ ہوا اسے اتنی آسانی سے اگنور نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً اگر والدین کی نظر سے دیکھا جائے تو اولاد کا تحفظ، اس کی سلامتی ہی ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے وہ میری بات سمجھ جائے گا۔ تم صحیح کہتے ہو منصف، سیدھے اور صاف الفاظ میں ہی اپنا موقف سامنے رکھنا چاہیے۔ گول مول رویوں اور اپنی طرف سے بہت کچھ فرض کر لینا پھر ایسے ہی نتائج سے ہمکنار کرتا ہے جیسا وسیلہ کے ساتھ ہوا۔ رضوانہ آنٹی اپنی طرف سے بہت کچھ فرض کرتی گئیں، دادی نے الگ مفروضے قائم کیے، کوئی بھی کھل کر کسی سے کچھ نہیں کہہ پایا اور دشمن اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تم اپنے امی ابو کو بھی بتا دو موجودہ صورتحال، میں پھر عیسیٰ سے بات کر کے بتاتا ہوں۔ منصف نے یہ کہہ کر اجازت لی اور تانیہ بھی ایک نئی سوچ میں گم ہو گئی۔ حویلی کی سرخ اینٹوں سے لٹکتی بیلیں خزاں کی وجہ سے بے رنگ بانسی اور مرجھائی ہوئی سی نظر آ رہی تھیں۔ حویلی سے دور کچھ فاصلے پر جیپ میں منصف اور مومن بیٹھے تھے۔ ایسے حالات میں اعصابی طور پر خود کو مضبوط اور حاضر رکھنا پڑتا ہے مومن۔ یہ سچویشن ایسی ہے کہ جس میں کچھ بھی پیش آنے کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ منصف نے سنجیدہ نظروں سے مومن کو دیکھا اور اس سے بھی سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اس وقت تھانہ میں تھے اور کچھ دن پہلے بھی وہ یہاں آئے تھے۔ اس وقت وسیلہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ تب وہ تینوں صرف پولیس اسٹیشن گئے تھے۔ پولیس سے اس کا بیان لیا تھا اور اس کی میڈیکل رپورٹس بھی دیکھی تھیں۔ اسی کی بنیاد پر سرچ وارنٹ تیار کیا گیا تھا اور آج مومن اور منصف یہاں دوبارہ آئے تھے۔ پولیس کی گاڑی ان سے آگے تھی۔ یہاں کے اے ایس پی، 2 لیڈی پولیس اور 5 کانسٹیبل اس پولیس وین میں حویلی پر ریڈ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ منصف نے اپنی جیپ حویلی کے باہر روکی۔ اگلی پولیس وین سے نکل کر ڈیرے اور حویلی کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ ارحم ڈیرے پر موجود تھا۔ اس اچانک افتاد نے اسے سنبھلنے اور بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ بیوی پر تشدد اور جان لیوا حملے کے شبے میں اسے گرفتار کر لیا تھا۔ خواتین پولیس حویلی کے اندر گئیں تو وہاں صرف 4 عورتیں موجود تھیں جنہیں تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وسیلہ کے بیان میں جس تہخانے کا ذکر تھا اس کی تلاشی لی گئی۔ وہاں سے گلناز کو باہر لایا گیا۔ چترالی عورت نے بھی فوراً ہی تسلیم کر لیا کہ وہ ارحم کی بیوی ہے۔ وہ وسیلہ کے بیان کی بہت سی باتیں موقع پر ہی درست ثابت ہو گئیں۔ گلناز کی دستیابی پر اے ایس پی شفقت باہر منصف کے پاس آئے۔ منصف، یہ ایک خاتون تو ذہنی طور پر معذور دکھائی دیتی ہے، اسے کیسے جیل میں ڈالیں؟ منصف دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ ارحم کے ڈیرے اور حویلی میں اس کی موجودگی میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہی ملازمین، ارحم، اس کی بیوی اور شہناز کو گرفتار کر کے وین میں ڈال دیا گیا۔ یہ ارحم خان کی خالہ ہے اور ظاہر ہے اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے بے قصور بھی ہے۔ کہیں یہ عورت ناٹک نہ کر رہی ہو؟ میرے خیال سے اس کو بھی… نہیں سر۔ منصف نے ہاتھ بڑھا کر روکا۔ میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں، یہ دانسا کسی معاملے میں ملوث نہیں، اور میرا خیال ہے انہیں میں اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہوں۔ فی الحال یہاں کوئی ایسا نہیں جو ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ آر یو شور؟ سر شفقت اب جانے کے لیے تیار دکھائی دینے لگے۔ انہیں میں میاندم ساتھ لے جاؤں گا، اور آپ سے تو رابطہ رہے گا ہی، اور ابھی تو ہم پولیس اسٹیشن تک ساتھ آ رہے ہیں۔ ہاں، اب دیکھتے ہیں اور ہم اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہاتھ پیر مارتا ہے۔ سر شفقت پولیس جیپ میں بیٹھ گئے۔ پیچھے پیچھے منصف بھی مومن کو ساتھ لیے اپنی جیپ میں پولیس اسٹیشن چلا آیا۔ گلناز فی الحال پولیس وین میں تھی۔ منصف کا ارادہ تھا کہ میاندم روانگی کے وقت وہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس سے آگے کے معاملات پر اس سے زیادہ سوچا ہی نہیں۔ جس وقت منصف جیپ روک کر تھانے کے اندر آیا، ارحم بری طرح چلاتے ہوئے ذاتی وکیل ہائر کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ضرور ہائر کرو وکیل، اور اسے جتنے جھوٹ سکھانے پڑھانے ہیں کر دیکھو۔ وہ بنا حرم کے دیکھے سزا یا سا وہ تکلیف دہ دن کبھی لمحے کے لیے بھی منصف کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہوا تھا۔ جب ارحم اس کے آفس میں دندناتے ہوئے داخل ہوا تھا، کرسی کو ٹھوکر مار کر وہ اسے اپنے احسانات اور منصف کی نمک حرامی کی لسٹ سناتے اس کا سارا سکھ چین لے کر گیا تھا۔ سچ ہے کہ وقت کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ اس دن خالی ہاتھ خالی دامن گھر لوٹتے منصف کو بھی اچھا وقت واپس آنے کا امکان یکسر دکھائی نہ دیتا تھا۔
نہ جانے ظلم کرنے والے بھول کیوں جاتے ہیں کہ وہ پروردگار بازی پلٹ بھی سکتا ہے۔